بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب کی آزادی وقت کا تقاضا بن گیا؟ کیا حکومت وقت کی مجبوری بن گئی؟ اور کتنے دیر تک عمران خان صاحب کی ناانصافی پر مبنی قید جاری ہو سکتی ہے؟ جبکہ ایک بات گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ایجسن کا پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا۔ آیا یہ کیا ماجرا ہوا ہے اور کس وجہ سے استعفیٰ دیا گیا؟ جبکہ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی اتنی بری خبریں نہیں آ رہی عمران خان صاحب کے لیے جو ماضی میں آتے تھے۔ اب اس میں بھی بہت سی چیزیں کلیئر ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک اس کڑی کا رخ ہے کہ جو ساتھ ساتھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی اتنے دنوں بعد ایک محفوظ فیصلہ سنایا۔ اس محفوظ فیصلے پہ پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہے اور وہ آگے حکمت عملی کیا اپنائیں گے، ان سب باتوں کا لب لباب آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن مین مدعے پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور ویڈیو کو سکپ نہ کرے، آخر تک دیکھیں۔ جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لو گے تو ہمارے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ تک پہنچے گے۔ سامعین کرام، عمران خان صاحب کے لیے اب سوچ بچار سٹارٹ ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ اس کو بنی گالا شفٹ کیا جائے اور وہاں اس کو ہاؤس نظر بند کیا جائے۔ اب ہاؤس نظر بند کرنا ہو یا جیل نظر بند کرنا ہو، لیکن حکومت وقت اور اس عاصف نظام نے آخر شکست کانی پر مجبور ہو گئے۔ وجہ یہی بنا کہ عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور بہت سی چیزوں سے دور رکھا تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے عکس اتر جائے، لیکن چیزیں اس کے برخلاف ہوئی۔ لوگوں کے ذہن پہ عمران خان صاحب کی جو عکس تھا وہ مزید پختہ ہوتا گیا، لوگوں کے دلوں میں جو محبت تھا وہ مزید پختہ ہوتا گیا، اور اس کا اظہار لوگوں نے 8 فروری پر ووٹ کی شکل میں دے دی۔ 8 فروری کے رات تک عمران خان صاحب ہر قسم کے پوزیشن سے سٹرانگ تھے، جیت رہے تھے، لیکن 9 فروری پہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی محسوس ہونے لگی، کیونکہ جو باہر عمران خان صاحب کا لیگل ٹیم ہے وہ اس صورت پہ ایکٹیو نہیں ہے، اس صورت پہ کام نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے، کیونکہ جو پنجاب اسمبلی میں پنجاب کی طرف سے کچھ بچے کچے سیٹ ہے، وہ روز بیٹھ کے 5-6 گھنٹے لگا کے اس میں یہ سارے 5-6 لاکھ ووٹ 20-25 ہزار ووٹ ریجیکٹ کر لیتے اور کہہ دیتے کہ جو ہارا ہوا ہے وہ جیت گیا اور جو جیتا ہوا ہے ہارا ہو گیا۔ اور یہ صورتحال ہے۔ نہ اس پہ پی ٹی آئی آواز اٹھاتے، نہ اس پہ عدالتوں میں جاتے، نہ اس میں کوئی احتجاج کرتے اور نہ کوئی زمین ریئلٹی شو کر رہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی غیر موجودگی، عمران خان صاحب کی جیل ہونے میں لوگوں کو بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ کاش عمران خان صاحب باہر تھے۔ اب عمران خان صاحب کو تو اڈیالہ جیل سے بنی گالا شفٹ کیا جائے گا، وہاں ہاؤس نظر بند کیا جائے گا۔ پھر جب یہ حالات، یہ سوشل میڈیا اور یہ بیرونی ملکوں کا دباؤ، یہ جو دھول ہے، اس کی جب یہ دھول تھوڑی سی نیچے تھم جائے گی یا ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد تھوڑا سا پھر کہیں گے کہ یہ ایک کیس میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملا، دوسرے میں ملا، تیسرے میں ملا، اور اس طرح کرتے کرتے عمران خان صاحب کی آزادی کا پروانہ آ جائے گا۔ سامعین کرام، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی عمران خان صاحب کے لیے اچھے خبریں آ رہے، اتنے برے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی عمران خان صاحب کے ٹریک میں کوئی اتنی اچھے خبریں نہیں آتے تھے۔ جسٹس حسن گل صاحب نے اور عامر فاروق صاحب نے سائے پر کیس کی سنوائی کی اور اس نے ایک
جملہ استعمال کیا قصہ پر کہ اس کا متن موجود نہیں ہے کہ آیا ہے کیا، تو اس میں دشمن ممالک کو پیدا کس طرح پہنچا. یہ لبی لباب تھا. باتیں بہت کی ہے، عمران خان صاحب کے وکیل نے دلائل دی، لیکن اگر حقیقت مبنی پر یہ کیس ٹرائل کی گئی تو یہ ایک دم موڑ جائے گی. دوسرا جو القادر ٹرسٹ ہے وہ بھی ایک مذاق ہے، اور میرے خیال سے جو نکاح عدت والا کیس ہے وہ تو ویسے عدالت کا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، وہ تو سننا نہیں چاہیے اور اس کو ایک دم فوراً ریجیکٹ کرنا چاہیے. جبکہ دوسری طرف اس کے برخلاف پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا. اس فیصلے میں یہ بتایا گیا کہ جو پارٹی لہذا وحدت مسلمین نے کوئی ایک سیٹ نہیں لیا تو اس لیے اس کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. تو پھر پی ٹی آئی والوں نے یہ اعتراض کیا، یہ درخواست کی کہ اگر ہمیں نہیں ملتے تو ان لوگوں کو کیوں ملتے. تو اس پہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی ریمارکس دیے اور فیصلہ سنایا کہ یہ سیٹیں الیکشن کمیشن جو جیتے ہوئے پارٹی ہے یہ اس میں تناسب کے حساب سے تقسیم کی جاتی ہے. تو لہذا اب پشاور ہائی کورٹ سے تو امیدیں ختم ہو گئی ہے. اب پی ٹی آئی کا لیگل ٹیم اسلام آباد سپریم کورٹ جائیں گے. اگر اسلام آباد سپریم کورٹ میں بھی ان کو ریلیف نہیں ملا، ان کی سنوائی اس حساب سے نہیں ہوئی جو یہ لوگ چاہتے ہیں، اور صحیح حقیقت پہ یہ بات ان کے برخلاف آئی، تو پھر موجودہ حکومت کو 2/3 کا اکثریت مل جائے، اور 2/3 کا اکثریت ملنے کی صورت میں پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت ایسے قانون، ایسے آئین اور ایسے چیز بنائیں گے تاکہ پھر مزید عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. پشاور ہائی کورٹ کی ایک فیصلے کی وجہ سے کچھ کانے کڑے ہو گئے، جبکہ سپریم کورٹ اسلام آباد کے فیصلہ اگر پی ٹی آئی کے خلاف آ گیا تو پھر سمجھو کہ مزید 5-6-10 سال پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کا پروگرام ہے. دوسری طرف اگر 2/3 اکثریت ہو گئی تو پھر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی بھی ایکسٹینشن کا بھی کوئی معاملہ ہے، لیکن اس پہ وکلاء تنظیموں، وکلاء گروپ کچھ ایک آدھا ہے جو وقتی طور پہ مراعات اور وقتی طور پہ اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے تو حق میں ہے، لیکن بہت سے وکلاء تنظیمیں ٹیمیں اور وہ نہیں چاہتے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ایکسٹینشن ہو جائے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ اس میں تو ایک یہی ہے، اور خاص طور پہ عزت مآب جسٹس بھی یہ نہیں چاہیں گے، کیونکہ اس میں باقی چیف جسٹسوں کا حق تلفی ہوگا، اور پھر آنے والا جو چیف جسٹس بننا چاہ رہا ہوگا اس کا ویسے پھر حق تلفی ہو کے وہ چیف جسٹس نہیں بن پائے گا. تو لہٰذا یہ فیصلہ مشکل ہوگا. جبکہ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ سے بھی عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے خلاف کہہ دے یا فیصلہ آ گیا. پشاور ہائی کورٹ کے بعد جائیں گے اسلام آباد سپریم کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے طرف سے بھی کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کے لیے اچھے امید کی کرن پیدا ہو رہی ہے. سامعین کرام، ایک اور بات ایک ہی ہے کہ آج کل گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پہ، کہ ایچسن کا کالج کا پرنسپل نے استعفیٰ دیا. پرنسپل نے استعفیٰ کیوں دیا؟ کیوں احد چیمہ صاحب احد چیمہ صاحب پی ایم پاکستان شہباز شریف صاحب کا ایک خاص بندے، ایک رائٹ ہینڈ ہے. اس کے بچوں کا پیس تھا اور اس نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے گورنر سے درخواست کی تھی کہ میرے بچوں کا پیس معاف کیا جائے، تقریباً 40-45 لاکھ روپے. لیکن اس کے اور او گورنر نے اس کو معاف کیا کہ لانگ لیو پہ جانے پر کوئی بھی فیس نہیں لیا جائے گا، اور اس پہ
ایسن کا پرنسپل نے، ایک گورا ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا کہ یہ بالکل برخلاف ہے اور یہ سیاست اور اقرب پروری کی وجہ سے یہ کالج یہ ادارہ نہیں چل پائے گا، لہٰذا میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ لیکن اس کے وضاحت میں حکومت نے یہ کہا کہ ان کا ٹائم ویسے بھی پورا تھا اور اس نے جانا تھا، لہٰذا وہ چلا گیا اور دوسرا جو ہے نا پرنسپل نامنیٹ کیا گیا۔ لیکن ایک سینئر صاحب نظامی صاحب نے اس پہ بڑی تحقیقی اور تحقیق سے ایک خبر سامنے لے کے آئے۔ اس نے کہا کہ جون 2022 میں احمد چیمہ صاحب کی وائف، اس کو وفاق میں تبدیل کیا گیا۔ وفاق میں اس نے ٹائم گزارنا تھا، تو لہٰذا اس نے ایسن پرنسپل سے کہا کہ میرے بچوں کو لانگ لیو دے دے۔ اس نے اس شرائط پہ اور مشروط شرائط پہ لانگ لیو چٹھی دی کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو سارے ڈیو پے کرنی پڑے گی، ساری فیس ادا کرنی پڑے گی۔ اور پھر یہ لوگ اسلام آباد آ گئے۔ اب پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، احمد چیمہ صاحب اقتدار میں آ گئے، اب ان کی وائف بھی فل پام میں آ گئی ہے، تو اب اس نے ایسن سے رابطہ کیا کہ ہمارے بچے پھر یہاں داخل کرا دیں، تو اس نے کہا کہ فیس داخل کر لے اور بچوں کو لے کے آئے۔ اس پہ گورنر کو، کیونکہ حکومت کا نشہ ہوتا ہے، سیٹ کا نشہ ہوتا ہے، ویسے بھی ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں، تو اس نے گورنر کو کہا اور گورنر نے پھر اس میں سے رسوخ استعمال کر کے وہ فیس معاف کرایا۔ اس پہ ایسن کالج کا پرنسپل صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح نظام نہیں چلتا، یہ تو پھر غلط بات ہے۔ کوئی بھی لانگ لیو پہ جائے گا اور واپس آ کے ڈیو بھی پے نہیں کرے گا، فیس بھی ادا نہیں کرے گا اور سیٹوں کو بھی اپنے پاس رکھے گا، تو لہٰذا اس طرح نہیں ہو سکتا، اور اس نے مجبور ہو کر استعفیٰ دے دیا۔ یہ اس معاملے کا لب و لباب تھا جو آپ لوگ کے سامنے رکھ دیا۔ اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں بہت سے اور انکشافات اور بہت سے خبروں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔